اگر آپ دبئی میں مقیم اوورسیز پاکستانی ہیں یا ملازمت کی غرض سے متحدہ عرب امارات آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے کھانا کھانا۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو تارک وطن ورکر کی حیثیت سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے درج ذیل چینلز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ دبئی سے جاری کردہ ویزا انٹری پرمٹ کی تصدیق GDFRA کے ویب سائٹ لنک سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، راس الخیمہ، ام القوین سے جاری کردہ ویزا انٹری پرمٹ کے حوالے سے تصدیق فیڈرل اتھارٹی ICP کی ویب سائٹ سے کی جا سکتی ہے۔ ملازمت دینے والی کمپنی کے قوائف کی تصدیق باقاعدہ طور پر کی جانی چاہیے۔ ملازمت دینے والی کمپنی کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے معلومات U.AE ویب سائٹ پر جا کر ان ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت دینے والی کمپنی کے بارے میں معلومات کے لیے پاکستان ایمبیسی ابو دھابی یا پاکستان قونصلیٹ دبئی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ UAE قوانین اور لیبر لاء سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے www.mohre.gov.ae، فون نمبر 0097168027666، ای میل یا چیٹ سروس استعمال کریں۔ UAE میں امیگریشن اور ویزا سے متعلق شکایات نمٹانے کے لیے ملک بھر میں عامر سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ UAE بھر میں لیبر سے متعلق معاملات نمٹانے کے لیے تسہیل سینٹرز قائم ہیں۔ پاکستانی تارکین وطن ورکرز کے لیے UAE میں اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خود کو اہم رابطہ نمبروں کے بارے میں ہمہ وقت آگاہ رکھیں، جیسے پولیس، فائر ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس اور ایمبولینس سروس کے علاوہ ہسپتالوں اور ابو ظہبی میں پاکستان ایمبیسی اور پاکستان قونصلیٹ دبئی کی رابطہ تفصیلات۔ کسی قسم کی جسمانی زیادتی، واردات، گھریلو جھگڑے کی اطلاع پولیس کو فوری طور پر کریں۔ کام سے متعلق کسی قسم کی زیادتی یا شکایت کی اطلاع ورک پرمٹ کی منسوخی کے 1 سال کے اندر منسٹری آف ہیومن ریسورس کو دیں۔ 1 سال کی مدت گزر جانے کے بعد UAE کے لیبر قانون کے آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی شکایت رجسٹر نہیں ہوگی۔ ورکرز متعلقہ وزارت تک اپنی شکایات پہنچانے کے لیے کسی بھی تسہیل سینٹر میں جا سکتے ہیں۔ اپنے میڈیکل ریکارڈ، قانونی طور پر مؤثر پاسپورٹ کی کاپی، ویزا کی کاپی، اپ ڈیٹ شدہ ورک کانٹریکٹ، مالی ریکارڈ، ملازمت دہندہ اور کمپنی کے بارے میں معلومات اور رہائش کا پتہ وغیرہ بآسانی دسترس میں رکھیں، اور یہ سب کچھ UAE اور پاکستان میں مقیم قابل اعتماد فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وقت ضرورت یہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ پاکستان سے رقوم منگوانے یا بھیجنے کے لیے قانونی ریمیٹنس اسکیموں پر انحصار کریں۔ اپنی شناخت کے غلط استعمال کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ شناخت کی چوری سے بچنے کے لیے اپنے سم کارڈ، پاسپورٹ، اماراتی شناختی کارڈ، ای میل اکاؤنٹ کی حفاظت اور عام طور پر ہونے والے فراڈ کے بارے میں آگاہی لازمی ہے۔ بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہونے والے آن لائن فراڈز کے بارے میں محتاط رہیں۔ پاکستان اور UAE میں مناسب لائف اور میڈیکل انشورنس کا تحفظ حاصل کر کے رکھیں۔ کمپنی جوائن کرنے کے بعد اپنے امپلائر یعنی ملازمت دینے والے سے لازمی بے روزگاری انشورنس ضرور حاصل کریں۔ UAE حکومت نے ILOE انشورنس اسکیم جاری کر رکھی ہے۔ آنے والے ملازمت پیشہ افراد کے لیے متحدہ عرب امارات میں UAE کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے قاعدے قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ UAE کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل باتوں پر سختی سے عمل کریں۔ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق ایسے خیالات پوسٹ یا شیئر نہ کریں جن سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اسلام یا کسی بھی مسلمہ مذہب کے بارے میں توہین آمیز پوسٹ آن لائن شیئر کرنے سے گریز کریں۔ UAE کے سائبر کرائم قوانین کے مطابق ایسا جرم 7 سال قید اور 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم تک کے جرمانے کی شکل میں قابل سزا ہے۔ ایسی پوسٹ یا مواد سوشل میڈیا پر قطعاً شیئر نہ کریں جس سے انسانی اسمگلنگ، فحش مواد، جسم فروشی یا اخلاق عامہ کے حوالے سے بچوں اور خواتین کو نقصان پہنچے۔ UAE کے سائبر کرائم قوانین کے مطابق ایسا جرم 1 تا 5 سال قید اور 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم تک کے جرمانے کی شکل میں قابل سزا ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسرے ممالک کی حکومت اور پالیسیوں کے خلاف کسی قسم کی معلومات ہرگز نہ پھیلائیں۔ ایسے جرم کا ارتکاب کم از کم 6 ماہ قید اور یا کم از کم 1 لاکھ اماراتی درہم سے لے کر
5 लाख से जायद इमाराती दिरहम तक जुर्माने का बायस बन सकता है। इंटरनेट पर किसी को धमकी देने में मुलव्विस ना हो, क्योंकि ऐसा करना 2 साल कैद और 2.5 से 5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माने का बायस बन सकता है। मुतल्लिका महकमे से इजाजत लिए बगैर किसी किस्म के एहतजाज, मार्च या ऐसे किसी और अमल में शमूलियत या उसकी तरवीज का हिस्सा ना बने। ये जुर्म कानून के मुताबिक कैद और या कम से कम 2 लाख से लेकर 10 लाख इमाराती दिरहम से जायद जुर्माने की शक्ल में काबिले सजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी अहम शख्सियात, अफसरान, इदारों, परचम और कौमी तराने के बारे में किसी किस्म की इतलात, खबरों, डेटा, तस्वीर और अफवाह की सूरत में किसी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर तज़हीक और बदनामी का हिस्सा न बने। ऐसा कोई भी अमल 5 साल कैद और 5 लाख इमाराती दिरहम तक के जुर्माने की सूरत में काबिले सजा है। सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर नस्ल परस्ती और फिरका वारियत पर मबनी ऐसे नफरत आमेज मवाद को फैलाने से गुरेज करें जिससे कौमी इत्तेहाद, अमन आमा और यगानगत को ठेस पहुंचे। इस जुर्म का इर्तिकाब आर्जी कैद के अलावा कम से कम 2 लाख से लेकर 10 लाख से जायद इमाराती दिरहम की सजा का बायस बन सकता है। ऐसे फेक ईमेल्स, वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स न बनाएं जो कानूनी हैसियत के हामिल किसी दूसरे फर्द के साथ ताल्लुक जाहिर करें। इस जुर्म का इर्तिकाब कैद और या कम से कम 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख से जायद इमाराती दिरहम के जुर्माने का बायस बनेगा। इसके अलावा यूएई के किसी सरकारी मुलाजिम को सोशल मीडिया पर बदनाम करना या उसकी तौहीन करना जुर्म तस्वुर किया जाता है और हुकूमत इसे बड़ी संजीदगी से लेती है। ज़बानी गालम गलोच या सोशल मीडिया पर ऐसा रवैया अख्तियार करना 2.5 लाख इमाराती दिरहम तक जुर्माने या 1 साल तक कैद की सूरत में काबिले सजा है। इस जुर्म के इर्तिकाब पर किसी किस्म की माली कंपेंसेशन नहीं दी जाती और गैर मुल्की अफराद को मुल्क बदर भी कर दिया जाता है। दूसरों की प्राइवेसी और जाती मालूमात का एहतराम करें और ममनुआ मकामात की तस्वीर लेने से गुरेज करें। किसी भी फर्द की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ऐसा करने की सूरत में कम से कम 6 माह कैद और कम से कम 1.5 लाख से 5 लाख से जायद इमाराती दिरहम जुर्माने की सजा हो सकती है। अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। ऐसे जुर्म के नतीजे में 6 माह कैद और 2.5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माना हो सकता है। गैर कानूनी ऑनलाइन चैनल इस्तेमाल न करें। ये जुर्म 1 साल कैद और 2.5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माने का बायस बन सकता है। किसी दूसरे की बदनामी और उसके खिलाफ बहतान तराशी में मुलव्विस ना हो। ऐसा अमल कैद के अलावा 2.5 लाख से 5 लाख इमाराती दिरहम तक जुर्माने का बायस बन सकता है। किसी भी शख्स के साथ पासवर्ड्स, ओटीपी और एटीएम पिन कतन शेयर ना करें, क्योंकि बैंक वगैरह किसी भी सूरत में ऐसी मालूमात आपसे तलब नहीं करता। अपने स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर से फरार की हरगिज कोशिश ना करें। इसकी बजाय MOHRE से 806004665999 पर राब्ता करें। किसी को बेहुदा या जारहाना इशारा करने, गाली देने या इख्तिलाफ का बायस बनने वाली बात कहने से गुरेज करें। साथ ही किसी किस्म के जिस्मानी लड़ाई, झगड़े या उलझने से बाज रहें। अगर आपके साथ कोई दूसरा इस किस्म की ज्यादती करे तो मामलात अपने हाथ में लेने की बजाय पुलिस या मुतल्लिका महकमे को फौरन इतला दें। सोशल मीडिया पर किसी मजहब, कल्चर, कौमियत, मुल्क, जिन्स, रंग या ग्रुप वगैरह के खिलाफ जिल्लत आमेज या इख्तिलाफी बात पोस्ट या शेयर करने से गुरेज करें। टूरिस्ट या विजिट वीजा पर होते हुए या वैसे भी गैर कानूनी तौर पर काम ना करें। मजीद ये कि गैर मजाज ऑनलाइन काम और इश्तिहारात मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड पर मबनी कार्रवाइयों वगैरह जैसी सख्त कानूनी पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। पेशगी चेक देने के हवाले से बिलखसूस किराए की अदायगी के लिए मोहतात रहें और अपने अकाउंट में मतलूबा बैलेंस बरकरार रखें। बैंक से चेक बाउंस हो जाने की सूरत में सख्त कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। सादा कागज पर दस्तखत ना करें और ना ही ब्लैंक चेक साइन करें। सड़कों पर गुस्से का इजहार और बेहुदा इशारों से गुरेज करें।
ایسی صورتحال سے دوچار ہونے پر نامناسب رویہ اختیار کرنے کے بجائے فوراً پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ضروری قانونی کارروائی عمل میں آ سکے۔ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا قید یا جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ کے قوانین کی خلاف ورزی سے حد الوسع بچیں، کیونکہ ایسی صورت میں 50,000 اماراتی درہم تک کے بھاری جرمانے عائد ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی لائسنسز صرف نان ریزیڈنٹس کے لیے قابل قبول ہیں۔ متحدہ عرب امارات نشے کے استعمال یا خرید و فروخت کے حوالے سے سخت ترین پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، اور ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف نارکوٹکس کی حد تک محدود نہیں، چند تجویز کردہ اور عام استعمال کی ادویات بھی اس زمرے میں آتی ہیں، اور ان کی موجودگی آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ ہمیشہ UAE منسٹری کے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ ادویات کی لسٹ ضرور چیک کریں، اور کسی قسم کے شک شبہ کی صورت میں ایسی کوئی ادویات ملک میں لانے سے گریز کریں۔ بغیر لائسنس کے کسی چیریٹی کے لیے فنڈز یا پیسے جمع کرنے سے باز رہیں۔ بغاوت، غداری، جاسوسی، قتل، ذہنی مریض کو خودکشی پر اکسانا، آگ لگا کر کسی کی موت کا باعث بننا، کسی پر نازیبہ تشدد کے ذریعے اس کی موت کا باعث بننا، ماحول میں تابکار فضلات تلف کرنا، اپنے مذہب سے مرتد ہونا، کسی کم عمر کے ساتھ جنسی زیادتی، جھوٹی گواہی دے کر کسی کو غلط سزا دلوانا، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ انتہائی سخت سزا کا باعث بن سکتی ہیں۔